اس میں مفتی صاحب ایک سوال، جیسے ابھی آپ نے قربانی کا ذکر کیا کہ قربانی کے جانور، جو شرائط قربانی کے جانور کے لیے عائد ہوتی ہیں یا لازم ہے ان کو پورا کرنا، وہی جانور کے لیے شرائط جو آپ نے ذبح کرنا ہے عقیقہ کے لیے بھی ہیں۔ اس میں پھر تعداد بھی ہے کہ 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، کتنے آپ جانور ذبح کرنا دیکھیں، چاہتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک سیرت سے، آپ کے فرامین سے یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچے کی طرف سے 2 جانور ذبح کیے جائیں اور بچی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے، اس طرح وہ وراثت کا اصول ہے۔ تو اگر بالفرض، بلکہ بعض حدیثیں اس طرح بھی آتی ہیں کہ بچے کی طرف سے بھی 1 جانور کو ذبح کیا گیا، مثلا بکرا یا بھیڑ کا بچہ ہے تو 1 بچے کی طرف سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، 1 ہی بچی کی طرف سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچے کی طرف سے 2 جانور ذبح کیے جائیں، 2 جانیں قربان کی جائیں، اور بچی کی طرف سے 1 جان یعنی 1 بکرا جو قربانی کی شرائط پہ پورا اترتا ہے اس کو ذبح کیا جائے۔ اگر بالفرض ایسا نہیں کر سکے تو اس کے برعکس جو بھی معاملہ کریں گے وہ خلاف سنت ہوگا، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ عقیقہ ہی ادا نہیں ہوا، عقیقہ ادا ہو جائے گا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ سنت کے برخلاف ادا ہوا۔ اگر کسی کی استطاعت ہے اور وہ اس کو زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے اس معاملے میں، کہ تقسیم کا ذہن ہے اس کا، کہ اگر میرے پاس 10 بکروں کا استطاعت میں رکھتا ہوں اور میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں 10 بکرے قربان کروں، تو وہ ٹھیک ہے 10 کر لے، لیکن کم از کم تعداد بتا دی نا، کم از کم 1 ہے، اس سے زیادہ جتنی مرضی کر سکتا ہے۔ جس طرح قربانی میں آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کے اوپر 1 قربانی واجب ہے، اب واجب ادا ہو گیا، اس کے بعد وہ چاہے 10 کرے، وہ 100 قربان کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے۔ یہاں پر یہ اصول بھی بیان کر دوں، جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ایک بچے کا عقیقہ اگر 7ویں دن نہیں کیا گیا تو جب بھی کریں گے نا، تو اس میں آپ کو ایک علامت بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا تھا جمعہ کے دن، تو آپ جب بھی عقیقہ کریں جمعہ رات کو کریں، تو یہ خود بخود وہ تعداد جو ہے نا، وہ جو 7 کا عدد ہے اس کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ تو جب بھی عقیقہ کریں، جس دن بچہ پیدا ہوا تھا اس سے 1 دن پہلے کر لیں آپ، تو پھر چاہے 21 دن کے بعد ہوگا، چاہے وہ 100 21 سال کے بعد ہو جائے، 21 سال کے بعد ہو جائے، لیکن وہ جو عدد ہے نا 7 کا، اس کے اوپر آپ کا عمل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک علامت یاد رکھ لیں۔ بہرحال میں اکثر لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جب ہم ڈاکٹرز کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو، جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا تو بندے کو نا اپنا کھانا بھول جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرز پر ہم اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اس کی دوائیوں کے اوپر اور فضولیات کے اوپر جناب بے شمار اخراجات کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچہ جب پیدا ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق 7ویں دن ہی اس کا عقیقہ کیا جائے۔ بہرحال اگر 7ویں دن سے ہٹ گئے تو عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مصعب، جب ہم علامہ صاحب یہ گفتگو کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، جیسے ابھی قربانی جو آپ نے کرنی ہے، جو ذبح کرنا ہے جانور، اس کی تعداد کے حوالے سے، اس پہ قید ہے کسی ایک چیز کی، یا پابندی ہے کہ آپ صرف بکرا کر سکتے ہیں، یا آپ دمبا کر سکتے ہیں، یا آپ بڑے جانور بھی کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ لڑکے کی طرف سے شاتانی مکافاتانی، 2 بکریاں ہوں اور برابر ہوں، یعنی ایک دوسرے کے ایک جیسی ہوں، اور لڑکی کی طرف سے 1۔ وہاں پر شات کا لفظ آتا ہے، شاہ بکری کو کہتے ہیں، اور ایسی بکری کے جو بچہ جننے کے قابل ہو جائے اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کے وہ عقیقے فرمائے ہیں، اس کے اندر حدیث کے اندر الفاظ آتا ہے، ایک کے اندر جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ کبشن کبشن، ایک جو ہے مینڈا ذبح کیا، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کبشینی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیے۔ تو اس کے اندر یہ جو مٹن ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، بکری ہو، بکرا ہو، چھترا ہو، چھتری ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، اس نسل کے بھیڑ ہو، اس کا جو ہے یہ جو نسل ہے یہی کرنا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی جو عقیقے کرتے تھے اسی نسل سے کرتے تھے، بلکہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے گھر، تو کسی نے ان کو کہا جی آپ اونٹ ذبح کر لیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شاتانی مکافاتانی، کہ آپ نے 2 بکریاں ذبح کرنی ہیں اور وہ برابر پوری ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے اور ان کے یہ الفاظ جو ہیں، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک سنت یہی ہے
کہ بکرا بکری یہ جو یہ جانور جو ہے جیسے آپ اس نے احادیث کا ذکر فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ یہی افضل ترین چیز یہی افضل ترین، بالکل افضل ترین یہی ہے، اور سنت بھی یہی ہے کہ اسی طرح ہی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کیا جائے۔ ہوں، اور باقی جو ہے بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ بڑا جانور کر لیں، ہوں، اور اسی طرح جس طرح آپ نے تعداد کی بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بچے کے لیے 2 اور بچی کے لیے 1 بتلائی ہے۔ ہوں، اگر بالکل انسان کے پاس وسائل اتنے ہیں کہ وہ صرف 1 بکرا ہی کر سکتا ہے بچے کے لیے بھی، تو اس کی بھی اجازت ہے، جس طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ کے عقیقے کے بارے میں بات کی ہم نے۔ ہوں، اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 2 کریں گے، 2 عقیقہ ہوں گے، جو جانور بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے 1، باقی جو آپ کریں گے وہ صدقہ ہوگا۔ وہ آپ صدقہ جتنا مرضی کریں، جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے۔ بعض فیملیاں بڑی ہوتی ہیں، 2 بکروں کا وہ گوشت ان کو پورا نہیں آ تقسیم سکتا۔ کر دینا چاہیے سارے کا سارا، پھر اس کا بھی یہی آگے نکل۔ تقسیم کے حوالے سے تو وہی ہے کہ جس طرح ہم قربانی کا گوشت کرتے ہیں، اس کے 3 حصے، 3 حصوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 3 جگہوں پہ دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ نا 3 حصوں سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تول کر آپ نے 3 حصے کرنے ہیں، یعنی 30 کلو گوشت ہے تو 10-10 کلو کرنا ہے۔ 3 حصوں سے یہ مراد نہیں ہوتا، 3 حصوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 3 مصرف ہیں، اپنے گھر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے دوست و احباب جو ہیں کھاتے پیتے رشتہ دار ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے جو آپ کے ارد گرد غرباء، فقراء اور مساکین جمع ہیں، کر سکتے ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ جمع بھی کر سکتے ہیں۔ لازمی بات ہے، جو آپ کے گھر کا حصہ ہے وہ آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، کل کھا لیں، پرسوں کھا لیں، 10 دن بعد کھا لیں۔ ٹھیک ہے، کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں مصطفیٰ۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو بینک میں رقم ہوتی ہے اس پر اگر آپ بینک اپنا کاٹ لیتا ہے زکوٰۃ، تو پھر آپ یا جو بھی کاٹتا ہے وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں بینک والے نا، تو آپ کو دوبارہ بھی ادا کرنا پڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو شرائط شریعت نے وضع کی ہیں انہی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ مخصوص مال کا مخصوص افراد کو عبادت کی نیت سے مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کی تعریف کے اندر آتا ہے، یعنی شرط اس کی شرط یہ ہے اس کے اندر۔ تو کہ اگر کسی کو زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں تو وہ اس کا مالک ہے، ہاں جی، وہ مالک بنانا ملکیت ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو علم ہی نہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کہاں سے تو کٹی، پھر بینک کہاں غلط جا کے کاٹتا ہے کہہ زکوٰۃ کے سکتے ہیں نام پر۔ آپ کہ اگر بینک نے شریعت کے اصولوں کو مد نظر یقینی طور پہ نہیں رکھا جاتا، شریعت کے اصولوں کو تو آپ خود مد نظر رکھیں گے نا کہ آپ نے کہاں سے مال لیا ہے اور کس کو مالک بنایا ہے، کس کو مالک تو بنایا؟ وہاں پر چونکہ آپ کو علم ہی نہیں ہوگا۔ ملکیت بنانا پایا نہیں جا رہا، تو اس لیے لازم ہے کہ اگر بینک نے زکوٰۃ کاٹ لی تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ علیحدہ سے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ بینک کے زکوٰۃ کاٹنے کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ سے زکوٰۃ ادا کرنا اس کا مطلب لازم یہ ہوگا۔ کہ بینک غلط پیسے کاٹتا ہے، کیونکہ 2 جگہ پہ زکوٰۃ کٹ گئی نا، اس نے بھی زکوٰۃ کے نام پہ پیسے اگر کاٹے۔ تو شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا بالفرض، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بینک نے آپ کو بلایا اور آپ کو یا وہاں اگر پر ریاست اس کی ذمہ داری اٹھاتی ہے کہ ہم بالکل درست طریقے سے کر رہے ہیں، پھر کیا حال اس کا نکلے؟ اگر ریاست نے ذمہ داری اٹھائی یا بینک شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر ادا ہو جائے گی، لیکن جہاں تک ہماری معلومات ہے کہ بینک کے زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، آپ کو دوبارہ سے ادا نہیں کرنا ایک اور سوال ہے علامہ صاحب، وہ سوال اس طرح سے ہے کہ گناہوں کا ایک صاحب میں پنڈی سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کفارہ ادا کرنے کے لیے نوافل ادا کریں گے، جو پرانی نمازیں جو چھوٹ گئی تھیں وہ قضا نمازیں پڑھتے جائیں، زیادہ بہتر؟ گناہوں کے کفارے کے بارے میں جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر اسلام نے کفارہ مقرر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، اور وہ کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی گناہ ہے جس پر کوئی حد مقرر نہیں، سزا مقرر نہیں یا کفارہ مقرر نہیں ہے، تو اس کی تو توبہ ہے، اور خاص طور پر جو کبیرہ گناہ ہے وہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ سچے دل سے خلوص دل سے توبہ کر لیتے ہیں، تو توبہ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو توبہ کر لینے سے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے پھر کفارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفارہ مقرر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ کفارے کی اب مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ سزا مقرر کی گئی ہے، حد مقرر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح چور کا ہاتھ کاٹنا اور اس طرح دیگر حدود ہیں، تو ان کا کفارہ تو اسی صورت میں ہی ہوگا کہ جب وہ حدود اللہ اس پہ نافذ کی جائیں گی، اور اگر وہ شخص عدالت تک معاملہ پہنچنے سے پہلے ہاں یا اس کا گناہ ظاہر نہیں ہوا، اس سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا
تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ اس پر حد قائم کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، ایک دوسرے بندے کو پکڑ کے فرمانے لگے جی میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا تو میں نے چادر سرانے رکھی ہوئی تھی تو اس نے نا چادر کھسکا کے چوری کرنے کی کوشش کی، تو میری آنکھ کھل گئی، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا جو لے کے آیا تھا، وہ جی ہاتھ کاٹنے پڑیں گے اس کے، تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے معاف کرنا تھا تو میرے پاس لانے سے پہلے معاف کرنا تھا، اب جب میرے پاس آ گیا یعنی معاملہ عدالت میں پہنچ گیا تو اب وہ حد جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ حد پوری کی جائے گی اور وہ نافذ کی جائے گی۔ تو جب معاملہ سامنے آ جائے عدالت میں تو پھر حد نافذ کی جائے گی، یہ کفارہ۔ دوسرا کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے کفارے مقرر کیے ہیں، جیسے کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اور قسم توڑ دیتا ہے، قسم توڑتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے دے، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ یہ 3 آپشن ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی کام کرنے کی انسان کے پاس سعادت اور طاقت نہ ہو، اتنا غریب ہو کہ وہ تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے آپشن یہ ہے کہ پھر وہ 3 روزے رکھ دے، چوتھی آپشن اس کے لیے ہے۔ اب یہ جو کفارہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، بیان کیا ہے، یہی ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص کہے جی میں نفل ادا کر کے یہ کفارہ اس کا ادا کر لوں تو نفلوں سے کفارے کا جو وہ حکم کے مطابق ہی چل سکتے